نماز ظہر کے بعد جو عورت قرآن کی یہ سورت پڑھتی ہے وہ دنیا میں ہی جنتی کہلائے گی۔ پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی مبارک سورت بھی ہے جسے اگر عورت یا مرد ظہر کی نماز کے بعد پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر خاص ہو جاتی ہے؟ کیا واقعی ایسی خوش نصیب عبادت ہے جو انسان کو دنیا میں ہی جنت والوں میں شامل کر دے گی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عظیم سورت کے بارے میں بتائیں گے جس کی فضیلت سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن افسوس بہت سے لوگ اس عمل سے ناواقف ہیں اور روزانہ ایک عظیم خزانہ کھو دیتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج سنی جانے والی یہ ایک بات آپ کی زندگی اور آخرت دونوں کو بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے جو انسان کے دلوں کو سکون، روح کو روشنی اور زندگی کو ہدایت عطا فرماتی ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کا ہر لفظ رحمت، ہر آیت نور اور ہر سورت اپنے اندر بے شمار برکتیں اور فضیلتیں رکھتی ہے۔ جب بندہ محبت اور ادب کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے بے حد خوش ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والے پر فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ بے شک قرآن پاک کی ہر سورت اپنی اپنی جگہ نہایت اہم اور عظیم ہے اور ہر سورت کو پڑھنے کا الگ فائدہ ہے، الگ اجر ہے۔ کوئی سورت دل کو سکون دیتی ہے، کوئی رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے، کوئی مصیبتوں سے حفاظت کرتی ہے، کوئی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ لیکن آج ہم قرآن پاک کی ایک ایسی عظیم اور طاقتور سورت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ پسند فرماتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کی برکت سے دلوں کو ایمان کی طاقت ملتی ہے، روح کو سکون حاصل ہوتا ہے اور انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جنت کیا ہے؟ جنت وہ مقام ہے جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، نہ بیماری، نہ موت۔ وہاں دودھ، شہد اور پاکیزہ مشروبات کی نہریں بہیں گی، خوبصورت باغات ہوں گے، نورانی محلات ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جنت میں جانے والوں کے درجات ان کے اعمال کے مطابق بہت بلند ہوں گے اور اللہ کے نیک بندوں کو وہ مقام عطا کیا جائے گا جس کا انسان دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے سراپائے رحمت اور محبت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے اور لوگوں کے دلوں کی محبت جی لیتے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سادگی، صبر اور عبادت کا حسین نمونہ تھی۔ روایت میں ہے کہ گھر میں فاقے کے باوجود جب کوئی سائل دروازے پر آتا تو آپ اپنا کھانا بھی اللہ کی رضا کے لیے دے دیتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور عدل پوری دنیا میں مشہور ہے۔ آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے اور فرماتے تھے کہ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے۔ یہی وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے قرآن کے پیغام پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی۔ اب بات کرتے ہیں قرآن پاک کی اس عظیم سورت کی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ مبارک سورت ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے محبت سے پڑھنے والا جنتی کہلائے گا۔ لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت یا سورت اگر پورے یقین، خلوص، محبت اور اللہ پر توکل، بھروسے کے ساتھ پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بے شمار اجر عطا فرماتا ہے۔ جب انسان سچے دل سے قرآن پڑھتا ہے تو اس کے دل کے اندھیرے ختم ہونے لگتے ہیں، پریشانیاں آسان ہونے لگتی ہیں اور اللہ کی رحمت اس کے قریب آ جاتی ہے۔
صرف زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ دل میں یقین اور ایمان ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ وہ عظیم سورت ہے سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص کا معنی ہے خالص توحید بیان کرنے والی سورت۔ اس مبارک صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے۔ یہ عظیم سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے نزول کا سبب یہ تھا کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورۃ الاخلاص کو محبت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز میں اس سورت کو ضرور پڑھتے تھے۔ جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس محبت نے تمہیں جنت کا مستحق بنا دیا ہے۔ سورۃ الاخلاص کو پڑھنے والا انسان اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ سورت دلوں میں توحید کو مضبوط کرتی ہے، شیطانی وسوسوں سے حفاظت میں رکھتی ہے اور انسان کے ایمان کو طاقت عطا کرتی ہے۔ اس سورت کے ذریعے جنت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور جب ظہر کی نماز کا وقت آئے تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور درود شریف پڑھ کر سورۃ الاخلاص کو 11 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ درود شریف پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس شخص کی شفاعت کریں گے جو درود پاک پڑھے گا۔ اس لیے جو بھی وظیفہ کرنا ہو سب سے پہلے اس اور آخر میں درود پاک لازمی پڑھیں۔ اس درود پاک کے صدقے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا وظیفہ یا آپ کی دعا، آپ کا ذکر ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک میرے ساتھ ثواب کی نیت سے پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود ابراہیمی تمام درود میں سب سے افضل اور مسترد ترین صیغہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام بھیجنا اللہ کی رضا اور فرشتوں کی سنت پر عمل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ درود پاک کی چند نمایاں فضائل یہ ہیں کہ رحمتوں کا نزول، ایک بار درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ قربت رسول، قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب اور مستحق شفاعت وہ ہوگا جو کثرت سے درود بھیجے گا۔ قبولیت دعا، درود شریف پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجت روائی اور برکت۔ اس کی برکت سے رزق میں کشادگی، گھر میں سکون و برکت پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص صبح و شام اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور جو اسے محبت، یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے محبت کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور سورۃ الاخلاص سمیت ہر سورت کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، آمین۔ اے اللہ، ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے روشن فرما اور ہمیں ہر حال میں اپنا فرما بردار بنا یا رب العالمین۔ ہم عورتوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی زندگی، حیا، صبر اور عبادت نصیب فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمارے دلوں میں سکون پیدا فرما۔ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو تیری رضا کے مطابق ہو۔ اے اللہ، ہمارے والدین، بہن بھائیوں، شوہروں
اولاد اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سورۃ الاخلاص کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور دوستوں تک پہنچائیں، اور کیونکہ دین کی بات آگے پہنچانا بہت بڑا ثواب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کے دل میں قرآن کی محبت پیدا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی بے شمار نیکیاں لکھ دے۔ یاد رکھیں، جو شخص بھلائی کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور اسے عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن پاک کی برکتوں سے فائدے اٹھا سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔